سفر کنٹینیو ہوتا رہا. راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ یہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم اور حضرت ابو بکر کو سفید لباس کا تحفہ دیا. تو سفید لباس پھر آپ نے اور حضرت ابو بکر نے پہن لیے. پھر راستے میں ایک اور سردار ان کو ملے, بریدہ بن اسلمی ان کا نام آتا ہے. یہ بھی انعام کی لالچ میں ہی نبی اکرم کو تلاش کر رہے تھے, لیکن جب ملاقات ہوئی تو اسلام لے آئے اور اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھی بنے. 14 سنِ نبوت پہلی ہجری کو آپ قبا پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر آپ سے ملے. غار ثور سے نکل کر 12 دن کا سفر تھا جو آپ نے طے کیا. غار ثور کے بعد 3 دن تو اس کے لگا لیجیے نا, اور اس کے آگے 12 دن کا سفر تھا. لوگوں نے مکے سے روانگی کے بارے میں تو سن لیا تھا کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں, اور یہ لوگ روز صبح صبح نکلتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے تھے, اور جب دھوپ سخت ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. اسی طرح سارے لوگ ایک دن آپ کا انتظار کر کے اور واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ایک یہودی کسی چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر, ایک ہلاک کے اوپر چڑھا, کچھ تلاش کرنے کے لیے چڑھا ہوگا, تو اس نے دیکھا کہ آپ سفید لباس میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں. اس نے بلند آواز میں کہا, عرب کے لوگوں, یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تمہیں انتظار تھا. یہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور اپنے ہتھیار سجا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گئے. ابو بکر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے اور رسول اللہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. تو جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا تھا وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی اکرم پر دھوپ آنے لگی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں. کچھ دن تک آپ نے قبا میں قیام فرمایا. اس دوران مسجد قبا کی آپ نے بنیاد رکھی. اس کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے نا سورہ توبہ میں, کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. تو اس آیت کے بارے میں 2 اقوال ہیں, یا تو مسجد قبا کی طرف اشارہ ہے یا مسجد نبوی کی طرف. تو مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ مسلمان عملی ہوتے ہیں نا. تھوڑے سے دن کے قیام کے اندر بھی پریکٹیکل کام کر گئے, ورنہ صرف جذبات لوگوں کے اس وقت بھڑک رہے تھے, اور صرف جذباتی باتیں ہوتی اور تقریریں ہوتی اور جشن ہوتے اور فنکشنز ہوتے کہ آج ان کے ہاں ڈنر ہے, آج ان کے ہاں لنچ ہے, آج ان کے ہاں فلاں چیز ہے. تو اسی میں وقت گزر جاتا نا سارا. نہیں, عمل کرنے کی ضرورت ہے. فوراً کے فوراً آپ نے وہاں پر ان کو منظم کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دی تاکہ ایک عملی چیز سامنے آ جائے. اور نماز آپ نے اس مسجد میں پڑھی. پھر جمعے کے دن آپ سوار ہوئے. اب بنو نجار کے قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. عبد المطلب کی ماں بنو نجار سے تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو, سلمہ ان کا نام تھا. راستے میں جمعہ آیا, آپ نے وہاں جمعے کی نماز پڑھی. جس مقام پر آپ نے جمعے کی نماز پڑھی یہاں پر آج انہوں نے ایک مسجد بنا دی ہے, اور آپ کے ساتھ اس وقت تقریباً 100 لوگ تھے. اب آپ سوچئے نا کہ 14 سال میں 150 لوگ, اور سفر کرتے کرتے 100 لوگ. اللہ کی شان ہے, جس وقت اس کا حکم ہوتا ہے کشادگی ہو جاتی ہے. جمعے کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہوئے. اسی دن یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا, یعنی کہ نبی کا شہر. مختصراً اس کو مدینہ کہا جاتا ہے. گلی کوچے اللہ کے نام سے گونج رہے تھے. انصار خوش تھے اور خوشی کا اظہار وہ گیتوں کے ذریعے سے کر رہے تھے. اچھا, خوشی کے اظہار کے بارے میں بھی ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہے, عید تہوار کا موقع ہے. خوشی کا اظہار کرنا انسان کی فطرت میں ہے نا, چیز انسان کی اپنی نیچر کے اندر شامل ہے. تو ایسے موقعوں پر دف بجانا اور ایسے گیت گانے کی اجازت ہے جس میں کہ برائی کی طرف دعوت نہ ہو. اگر بول اچھے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اور اسلام میں خوش ہونا اور اس کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہو یہ جاتا ہے کہ جب انسان بہت دین کی طرف آنے لگتا ہے تو بعض دفعہ خوشیوں کی آوازوں سے ڈرنے لگتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایکسپٹ کر لیجئے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. ہم شاید سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اب ہم خوش ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے, یہ خوش ہو رہے ہیں, لو یہ کیا بات ہوئی. نہیں, غم کا بھی اظہار کرتا ہے, آنسو نکلتے ہیں. جیسے کہ کسی کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے. آپ کی نواسی کا انتقال ہوا تھا
اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک انسان نوحہ نہ کرے، یعنی کہ لمٹ سے نہ گزر جائے، چیخنا چلانا یا ماتم والی کیفیت طاری نہ کرے، تو دل کے دکھنے کی وجہ سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. روکا نہیں گیا کہ تم غم کا اظہار نہیں کر سکتے، تم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، بس روبوٹس کی طرح ہو جاؤ، فیلنگ لیس ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے اندر ایک دھڑکتا دل ہوتا ہے، خوشی کے جذبات، غم کے جذبات آتے ہیں. صرف اتنا کیا ہے اسلام نے کہ کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں. ان لمٹس کے اندر رہتے رہتے غم کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. اور پابندی بھی جو لگی ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں جب انسان حد سے بڑھنے لگتا ہے. اور بعض دفعہ پہ یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر بہت مگن کر لیتی ہیں نا، اپنے اندر بہت زیادہ انوالو کر لیتی ہیں. تو لہٰذا تھوڑا گانے بجانے کی اجازت ہے، مگر یہ نہیں کہ رات دن انسان بس گانے بجانے ہی میں لگا رہے. کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح جہاں آلات موسیقی پر پابندی ہے، ونڈ بلون انسٹرومنٹس اور اسٹرنگ انسٹرومنٹس اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گانے سن کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن کوئی ایمانداری سے ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ گانے سن کر جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہی سب دماغ میں بج رہا ہوتا ہے نا. اس لیے ان میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر تو پابندی ہے، لیکن جہاں ان پر پابندی ہے وہاں ایک انسٹرومنٹ کی اجازت ہے اور وہ ہے دف. یہ دف ہوتا ہے ایک سنگل سائیڈڈ ڈھول کی طرح. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جنگوں کی بھی جب موویز وغیرہ دکھاتے ہیں تو ایک بڑا سا راؤنڈ ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کو ڈرم کی طرح بجا رہے ہوتے ہیں نا. تو بس اسی کا چھوٹا ورژن دف کہلاتا ہے. تو دف بجانے کی اجازت ہے. دراصل سب سے خوبصورت جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ تو انسان کی اپنی آواز ہے، انتہائی حسین. اور اس آواز کو مختلف قسم کے آلات میں دبا دینا بھی زیادتی ہے، ناانصافی ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ جو چیز انسان کی آواز کو اکمپنی کرتی ہے وہ دف کی آواز ہے. اور موسیقیت تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر موجود ہے. اتنا خوبصورت ردم ہے خود قرآن کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سجاؤ. لیکن اس کے ساتھ دف نہیں بجایا جا سکتا. یہ پابندی ہے کہ ویسے گیتوں کے ساتھ دف کی اجازت ہے. اچھا، دف چونکہ ہم استعمال نہیں کرتے نا تو ہم کو اندازہ نہیں ہے کتنی خوبصورتی آتی ہے دف کے بجا لینے سے. جس چیز کی اجازت ہے ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں. اور عرب دف بجایا کرتے تھے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ دف بجاتے تھے. قرآن کے ساتھ تو دف نہیں بجایا جا سکتا. باقی خوشی کے موقع پر کبھی کبھار مسلمان موسیقی کا شوق خوبصورت گیتوں اور دف کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں. اس میوزک کے شوق کے لیے ہم کو کفر کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کفر میں ہم کو اپنی تسکین، اپنی سیٹسفیکشن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کا پروویژن رکھا ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ اس تہذیب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. خوشی کے موقعوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر اس دن سے زیادہ کون سا دن ہوگا خوشی کا مدینے والوں کے لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے ہاں تشریف لا رہے ہیں. بڑا مشہور یہ گیت ہے ان کا کہ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا. اور اس میں آپ دیکھیں ایک نیچرل ردم ہے، کوئی بہت زیادہ آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کیا گیا. جو ان کی فیلنگز تھی وہ انہوں نے گانا شروع کر دیا کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں کی جانب سے جو جنوب میں ہیں. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے. ما دعا للہ داع، جس کی طرف پکارا ہم کو اللہ کی خاطر پکارنے والے نے. ایھا المبعوث فینا، اے وہ شخص جو ہم نے بھیجا گیا. جئت بالامر المطاع، آپ آئے ہیں ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے گائے ہیں. اب یہ گیت آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو. یوسف اسلام نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو تازہ کیا ہے. چلیں ذرا ہم بھی یہاں سن لیتے ہیں. ایک خوشی کی آواز ہے، تھوڑا سا شاید ہم کو فیلنگ آ جائے کہ کیا لوگوں کی کیفیت تھی جب آپ مدینے میں داخل ہوئے.
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rolls over us from the valley of Wazan, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to this city nobleness. Welcome, let's call it to God's way. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. یہاں دراصل یہ آپ کو سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو خوش ہوا کریں، اس لیے کہ اگر اس طرح انسان نہ کرے تو پھر زندگی میں بہت خشکی آنے لگتی ہے نا، اور لوگ گھبرانے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ دین میں آ گئے
تب خوشی کی آوازیں تو ہمارے مقدر سے نکل ہی گئیں جیسے. جی یہاں پہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ نعتیں اور قوالیوں کا ڈفرنس، تو نعتوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل نعتیں پڑھ سکتے ہیں. قوالیوں کے اندر بھی اگر شرک نہیں ہے اور اس میں دف کے ساتھ اگر کوئی گا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو قرآن کی سے ہم ریپلیس نہیں کر سکتے کہ دین کی کل شکل ہم یہی بنا لیں کہ بس یہی سنتے رہ جائیں اور ایک روٹین کے طور پہ قوالیاں سنی جانے لگ جائیں. نہیں، یہ تو سال میں کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آئے. اب یہ دیکھیں ونس ان لائف ٹائم کا اوکیزن تھا ان کا، تو اس کے لیے انہوں نے گیت بھی گائے، دف بھی بجائے. اسی طرح انصار کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو وہاں بھی دف بجا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. بلکہ نکاح کے ساتھ تو آتا ہے کہ تم اعلنوا ھذا النکاح، کہ تم نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں اس کو منعقد کرو اور اس میں دف بجایا کرو تاکہ پتہ چلے کہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے قرآن کو اور ساری چیزوں کو تو ایک طرف چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ ہم ساری دین کی تبلیغ اب گا بجا کر کریں گے، اور اس کے اندر سارنگیاں اور ڈھول اور مختلف اقسام کی چیزیں ہم لے کر آ گئے، تو یہاں پہ مسئلہ پھر کریٹ ہو جاتا ہے. ورنہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ آپ اسی کے گھر ٹھہریں. لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرتے. اللہ کے رسول فرماتے کہ خلو سبیلن انہا مأمورن، کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. اب اونٹنی چل رہی تھی، آپ سوچیں کیا اس کو سیلف امپورٹنس کا احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ لہک لہک کے چل رہی ہے. اور اونٹ کے چلنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے نا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چلی پھر آگے. سارے مدینے والوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، فل آف سیلف امپورٹنس. وہ چلی جا رہی تھی، ایک جگہ گئی، رکی، اب لوگوں کے دل دھڑکنے لگے ہوں گے نا، پھر وہاں سے پلٹ کر آگے، پھر آئی اور آ کے ایک مقام پر بیٹھ گئی جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے. وہاں پر بیٹھی لیکن آپ اترے نہیں. پھر دوبارہ یہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، پھر پلٹ کر آ کر وہیں بیٹھ گئی. یہ بنو نجار کا علاقہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. وہاں پر اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے آئے اور آپ کا سامان انہوں نے اٹھا لیا. اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھہری. آپ نے کہا نہیں، انسان تو اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. 2 منزلہ ان کا مکان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ٹھہرنا پسند فرمایا اور حضرت ابو ایوب اوپر ٹھہرے. مدینے میں آ کے بسنا شروع کیا، لیکن مہاجرین کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، یہاں کا کلائمیٹ ان کو سوٹ نہیں کیا. حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بہت بیمار پڑ گئے. ساتھ ہی ساتھ مکے کی یاد ان کو ستایا کرتی تھی. ظاہر وطن تھا اپنا، اور وطن چھوڑ کر آنا آسان کام نہیں ہے. فیملیز چھوڑی ہوئی تھی، سب چھوڑا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے. تو جب یہ حال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اس طرح محبوب بنا دے جس طرح مکہ تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت مند بنا دے اور اس کے پیمانوں میں برکت دے، کہ اس کے ویٹس اینڈ میجرز میں ہمارے لیے برکت رکھ دے. اللہ نے یہ دعا سنی اور مدینے کے حالات مہاجرین کے لیے سوٹیبل ہو گئے. اب کہیں بھی انسان کو جانا ہو، ہجرت کرنی ہو، تو انسان یہ دعا پڑھ لے کہ پچھلا بھی جیسا تھا اللہ اس سے زیادہ اچھا تو اس کو ہمارے لیے کر دے. آب و ہوا سوٹ کر گئی، مسلمان صحت مند ہو گئے، اور صحت ہی مومن کا بہت قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. تو صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے انسان کو دوا بھی کرنی چاہیے، اور صحت کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے ان کے قوت صبر کا امتحان تھا. کمزوری اور مغلوبی میں ان کو گزارا کرنا، ان کو سروائیو کرنا سکھایا جا رہا تھا. مدینے آ کر کمزوری کی حالت تو دور ہو گئی. اب قوت صبر کا نہیں ہے امتحان، بلکہ قوت عمل کا امتحان شروع ہوا. اب آزادی اور طاقت کا استعمال سکھایا گیا، اور ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی درکار تھی. لہٰذا مدینے آتے ہی سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا. شادی بیاہ کے معاملات کے بارے میں سکھایا گیا، مساجد بنائی گئیں، اجتماعی طور پہ نماز کا آغاز ہوا، اور رفتہ رفتہ اسلامی معاشرہ پوری خوبصورتی اور پوری اپنی آب و تاب کی طرف بڑھنے لگا. باریک سا ہلال تھا یہ، کبھی کوئی روشنی اس کی نہ تھی. اب ہوتے ہوتے یہ ماہ کامل ہونے لگا. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، اسلامک سوسائٹی. کہیں اس کو آپ کنفیوز نہ کر دیں اسلامک گورنمنٹ سے. اسلامی حکومت نہیں بنی تھی ابھی،
اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا، اور مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پہلے افراد کے دلوں اور ذاتی زندگیوں میں بنیادی تعلیمات گھر کر جائیں اور اسلام کے کلچر کے ذریعے ان کے اندر ہم رنگی پیدا کر دی جائے، ہوموجینٹی، ہارمنی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اب تو ڈیوائیڈ ہو گئے نا، پہلے تو سارے کے سارے ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، اب بارڈر کراس کر کر آئے ہیں تو دو جگہ کے رہنے والے مل گئے ہیں. کلچر ڈفرنٹ، پسند اور ناپسند ان کی ڈفرنٹ، ان کی رسمیں، ان کی رسومات بالکل مختلف، سوشل لائف کا انداز مختلف، خوشی غم منانے کا طریقہ مختلف. تو اگر یہ کلچرل ڈویژن رہے تو امت نہیں بن سکتی. پہلا کام جو کرنے کا تھا وہ یہ ضروری تھا کہ ان کے اندر ایک کلچرل ہوموجینٹی پیدا کی جائے، قبائلی تعصب کی گرفت ڈھیلی پڑے، ریشل ٹرائبل پریجوڈس ہلکے پڑ جائیں، اور سنت رسول کی گرفت ان کی زندگیوں پر مضبوط ہو جائے. تو سنت کے رنگ میں ان کی زندگیوں کو ڈالا گیا. مہاجر بھی اپنا رنگ چھوڑ دیں، انصار بھی اپنا رنگ چھوڑ دیں، اور قرآن و سنت کے سانچے میں ان کی زندگیاں، ان کی سوشل لائفز، ان کے ذہن ڈھل جائیں. اور جب ذہن تیار ہوتے ہیں تو پھر اس ذہن کو لیے ہوئے افراد تیار ہوتے ہیں. صحیح ہے نا، انڈیویجولز بنتے ہیں. جب انڈیویجولز بنتے ہیں تو یہ اپنے مینٹل بینڈ کے حساب سے، اپنی ذہنیت کے حساب سے پھر یہی لوگ آگے سسٹمز بناتے ہیں، اور ان سسٹمز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں. تو شروع کرنے کا کام انسٹیٹیوشن بنانے سے نہیں ہے، بلکہ انسان سازی ہے. پہلے انسان بنانے ہوں گے، ان کے ذہن پہلے بنانے ہوں گے، اور پھر یہی جا کے جہاں جہاں فٹ ہو جائیں گے وہاں کا سسٹم اسلامائزیشن کے دائرے کے اندر آتا چلا جائے گا. اور دیکھیں، سمجھنے کی بات ایک اور یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اپنی ذاتی زندگیاں اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی نہ ہو تو وہ کبھی اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا قانون برداشت نہیں کریں گے. سپرفیشل طرح سے ان پر وہ آ کر رہے گا، اور جب ان کو موقع ملے گا وہ اس کو اتار کر پھینک دیں گے، اس لیے کہ ذہنوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اسلام کی جڑ انسان کے ذہن میں ہے، اور انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ کلچر ہوتا ہے. کلچر پھر لوگوں کو الگ الگ سیکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں پنجاب کا کلچر یہ ہے، سندھ کا کلچر یہ ہے، مہاجر جو آئے ہیں ہندوستان سے ان کا کلچر یہ ہے. اس کلچر نے ہم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آج کل ہم کراس کلچر شادیاں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ان کے ہاں کا طریقہ ڈفرنٹ ہے ہمارے گھر سے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں دین کی گرفت کمزور ہوتی ہے وہاں کلچرل ڈفرینسز ابھر آتے ہیں، اور جہاں دین کے رنگ میں زندگیاں رنگی ہوتی ہیں، دین کی گرفت ذہنوں پر مضبوط ہوتی ہے، وہاں کلچرل ڈفرینسز دب جاتے ہیں، سیکنڈری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی سنت کے حساب سے کام کر رہے ہیں، پنجابی بھی، سندھی بھی، پٹھان بھی اور مہاجر بھی. تو جب ایک رنگ میں زندگی رنگ جاتی ہے تو پھر ڈفرینسز نہیں رہتے، ذہنی ہم آہنگی بھی وجود میں آتی ہے. مدینے پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنیادی اصلاحات کی، بیسک ریفارمز آپ نے کرے، جو دیکھنے میں تو شاید بہت ہم کو معمولی نظر آئیں، لیکن تھے اہم ترین، اس لیے کہ بنیاد اہم ترین ہوتی ہے. صحیح بنیاد اگر رکھ دی جائے تو آگے پھر عمارت صحیح اٹھتی چلی جاتی ہے. چونکہ آپ نے ایک دم سیاست اور جو حکومت کی پالیسیز اس وقت بنی ہوئی تھی اس کی طرف آپ نے رخ نہیں کیا، بلکہ آپ نے پہلے افراد کو اسلام سے جوڑا اور آپس میں ان میں ہارمنی پیدا کی. اس کا فائدہ ایک یہ ہوا کہ جو یہود تھے اس زمانے کے، ان کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی تھریٹ یا خطرہ محسوس نہیں ہوا. انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہی ہیں، اس لیے کہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بھی حکم تھا. تو یہود کو بھی یہی احساس ہوا کہ یہ ہمارا ہی کوئی ایک فرقہ ہے، جیسے ان کو کوئی کسی قسم کا بہت زیادہ تھریٹ یا خطرہ اسلام سے محسوس نہیں ہوا. اور جب لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں اسلام کا رنگ نمایاں ہونا شروع ہوا اور اسلام کی اجتماعیت کا رنگ نکھرنا شروع ہوا تو یہ بات بھی ان کو لوگوں کو خود واضح ہوتی چلی گئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تجربے سے پتہ چلتا ہے. جب عملی طور پہ اسلام ان کی زندگیوں میں آیا تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ کیسا اتحاد اور اس سے کیسی برکت پیدا ہوتی ہے. زندگی کتنی آسان، کتنی زندگی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، اور آخرت جو کہ ہر مسلمان کی منزل ہے اس کی تیاری کے لیے انسان کے پاس کتنا وقت نکل آتا ہے. تمام زندگی کی ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہوئے، لوگوں کا حق دیتے ہوئے، خوشیاں غم مناتے ہوئے بھی بہت وقت بچ جاتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے رب کی صحیح طرح سے عبادت کر سکیں. اور یہ کام تو خود بھی عبادت ہی میں شامل ہیں، اور آگے اپنی جنت کے لیے
اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے بہت انسان کے پاس فرصت اور وقت نکل آتا ہے، لیکن جتنا بھی یہ کام ہم دیکھتے ہیں یہ سارا مرحلہ کوئی ایک دن میں یا کوئی ایک مہینے میں طے نہیں ہو گیا، اور نہ ہی یہ کہ سارے لوگ اس بات پر خوش تھے کہ مدینے والے مل جل کر رہیں. سب لوگ اس بات پہ خوش نہیں تھے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذاتی مفاد چاہتے ہیں اور ذاتی اقتدار وہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ نمایاں رہنا چاہتے ہیں، معاشرے میں پرومیننٹ نظر آنا چاہتے ہیں. سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو، چاہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف میجورٹی ہی کیوں نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نمایاں نظر آتے رہیں ہمیشہ. جو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے پرومیننس کی اور سیلف امپورٹنس کی، تو اس راستے میں سب سے بڑا امپیڈیمنٹ، سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہوتا ہے. لہذا یہ لوگ شیطان کے ساتھ مل کر ہر انصاف کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رسول اور ان کے ساتھیوں کے سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہمیشہ بن کر کھڑے ہوئے. اور مدینۃ النبی، چاہے وہ مدینۃ النبی ہی کیوں نہ تھا، بہرحال ایک انسانوں کی بستی تھی. یہ ہم کو بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان تو انسان ہی ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کی ملی جلی ذہنیت رکھنے والے لوگ موجود تھے. کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل بنایا ہوا تھا، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جن کی منزل دنیا تھی. تو یہ جو جن کی منزل بنی ہوئی تھی، اس میں اہم ترین دو نام آتے ہیں. ایک قبیلہ اوس کا شخص ابو عامر اس کا نام تھا، بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا، بہت کم کھایا کرتا تھا، لوگ اس کو راہب کہتے تھے. ابو عامر راہب اس کا نام تھا. راہب ہم کیا کہیں گے اس کو، وہ جو ہوتے ہیں نا کٹ جاتے ہیں دنیا سے بالکل، مونکس کی طرح، ریبائز جی. اور مدینے کی مذہبی قیادت ابو عامر کے ہاتھ میں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، خود دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہوں اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا. کہا کہ آپ نے دین ابراہیمی کے اندر ملاوٹ کر دی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو بالکل اس کو سفید اور خالص لے کر آیا ہوں جیسا کہ یہ ہے. اس پر ابو عامر نے کہا کہ جو جھوٹا ہو وہ جلا وطنی کی، یعنی کہ ایگزائل کی موت مرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہو. اب رفتہ رفتہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہونے لگی، وہ سب کھچ کر چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کا اپنا بیٹا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سے تھے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. کہاں بیٹے کا یہ درجہ اور باپ کی محرومی کا حال، تو بیٹا بھی اس کا ساتھی نہ رہا. ہوتے ہوتے کوئی 10 کے قریب ساتھی اس کے رہ گئے. مدینے میں رہنا ان کو اب گوارا نہ ہوا. ظاہر ہے اب حسد کا اور جلن کا اسے کیا حال ہوتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کامیابی دیکھتے ہوئے لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ چلا گیا، اور خود اس نے غیر شعوری طور پر انکانشیسلی اپنے ایگزائل کی ابتدا کر دی، اور اسی حال میں یہ تنہا مرا تھا. مدینے کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جو سیاسی قیادت تھی، وہ ایک شخص عبداللہ بن ابی کے ہاتھ میں تھی. جنگ بواس کے بعد جب اتنے لوگ مر گئے تو اوس اور خزرج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مل کر ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی نظر انتخاب، ان کا سلیکشن عبداللہ بن ابی پر پڑا. کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا، مونگوں کا، مونگے کیا کہتے ہیں ان کو، شیلز کا، جی شیلز کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا اس کے لیے. اور اسے سمجھے کہ ایک طرح سے کورونیشن ہونے ہی والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لہذا اس وجہ سے یہ نبی اکرم سے بہت سخت دشمنی اور بغض رکھا کرتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے. عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سائے میں بیٹھا ہوا تھا. آپ گئے اور اپنے خچر سے اترے. عرب کی جو جاہلی روایات تھیں وہ کبھی بھی کسی ہمبل جانور پر سواری نہیں کرتے تھے، اور خچر تو بڑا ہمبل سا ایک جانور ہوتا ہے. نبیوں نے ہمیشہ خچر پر سواری کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ خچر کی سواری، میول کی سواری کیا کرتے تھے، اس لیے کہ گھوڑے کے اندر ایک تمکنت ہوتی ہے نا، ایک شان ہے گھوڑے کے اندر. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری بہت باروب اور ایک تمکنت والی ہو تو اس کا اثر انسان پر آ جائے. اور یہ بعض دفعہ ہوتا ہے، بہت شاندار سواری میں بیٹھ کے بعض دفعہ انسان کی گردن کا اینگل بھی کچھ ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے. کہ آپ دیکھیے نا، ایک رولس رائس میں، یہ مرسیڈیز میں بیٹھنے والا،
اور ایک چھوٹی سوزوکی میں بیٹھنے والا، وہ تو ہیوملٹی کے ساتھ ہی بیٹھے گا سوزوکی والا تو، اور موٹر سائیکل والے کو پھر آپ دیکھ لیجئے کیسے بیٹھے گا. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن جنرلی سواری کا ریفلیکشن انسان کی ذات پر بھی آتا ہے. عرب جو تھے وہ گھوڑے کی سواری کیا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عاجزی اور ماڈسٹی کے طور پر آپ نے خچر کو اختیار کیا. بہت ماڈسٹ انداز میں آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. اس کی سرداری کو خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اس کی پوزیشن کو چیلنج تھوڑی کر رہے تھے کہ وہ اتنا شاہانہ تھا تو آپ بھی سوچتے میں بہت شاہانہ انداز میں جاؤں. اور ہمارے لیے بھی بڑا لیسن ہے اس کے اندر. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، چاہے وہ ہوتا رہے کروڑ پتی اور ہوتا رہے ارب پتی، ہم جو حیثیت رکھتے ہیں اپنی ہی حیثیت میں جائیں گے. بعض دفعہ ہم خود شرمندہ ہونے لگتے ہیں اپنے لباس پر اور اپنی سواری پر. انفیریورٹی کمپلیکس ہونے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں ہم کیا اچھے لگیں گے جا کر، یہ ہماری سواری کیسی حقیر لگے گی ان سب کے سامنے کھڑی ہوئی. نہیں، کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان چیزوں کی. تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، تواضع کا انداز تھا. آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھے، قرآن کی کچھ آیات ان کو سنائیں اور اسلام کی طرف ان کو دعوت دی. عبداللہ بن ابی ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا. بدر کے بعد وہ مسلمان ہوا، اس لیے کہ بدر میں اس نے دیکھا، ہم کہتے ہیں نا the tables were turned، اس نے رخ دیکھ لیا تھا کہ حالات کا رخ جو ہے اب بدل رہا ہے. تو مصلحت اسی میں ہے کہ اسلام کو قبول کر لیا جائے. یہ مصلحون میں سے ہے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو ہم نے 3 گروپس ڈسکس کیے تھے، مستہزئون، مصلحون اور غافلون. تو یہ مصلحون میں سے تھا. اور جب مصلحون ایمان لاتے تھے تو وہ منافق ہی بنتے تھے، مصلحت ہی ڈھونڈتے رہتے تھے، سیلف پروٹیکشن، سیلف انٹرسٹ. تو فی الحال تو مسلمان یہ نہیں تھا. آپ نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابن ابی بولا کہ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جو سننا چاہے گا خود آ جائے گا، اور جو نہیں آتا اس پر اپنی باتوں سے آپ بوجھ مت بنیے. انتہائی بدتمیزی اور انتہائی روڈنس کا انداز. اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں میں بھی ہم یہ روڈنس کا انداز دیکھتے ہیں. اس روڈنس کو کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے غنی ہیں، ہمیں کسی کی بات کی پرواہ نہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ تلخی اور روڈنس اور کھرا پن اختیار کر لیا. یہ تو منافقوں کی شان ہوتی ہے. مومن کبھی روڈ نہیں ہوتا. یہ کوئی بولڈنس کی یا کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے کہ بدتمیزی سے بات کی جائے. تو یہی اس نے انداز اختیار کیا، انتہائی بدتمیزی کا. اس نے کہا کہ اس محفل میں اب آپ مت آئیے گا. اس طرح سے اس نے کہہ دیا. کیا نبی اکرم کے دل کا حال ہوا ہوگا؟ آپ وہاں سے اٹھنے لگے تو محفل سے ایک آواز آئی، آپ ہمارے پاس آیا کیجئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. یہ آواز ابن ابی کے قریب ترین ساتھی کی تھی، جس کے بارے میں ابن ابی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. یہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی. چاہے بے عزتی ہو گئی لیکن چلو کوئی خیر تو نکل آئی نا وہاں سے. عبداللہ بن رواحہ جیسے ساتھی مل گئے. کسی مجلس میں آپ جائیں اور وہاں اگر آپ کی پذیرائی نہیں ہوتی، آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا، تو ڈس ہارٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی مجلسوں سے بعض دفعہ انسان بڑا بھاری دل لے کر آتا ہے کہ ہم گئے، اتنا بتایا، کوئی سننے پر آمادہ نہیں لگ رہا تھا. کہہ نہیں سکتے کس کے دل میں اللہ کی بات گھر کر گئی ہو. مدینے آ کر آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات یعنی کہ بھائی چارہ کیا. بھائی چارہ کہتے ہیں اس کو، مواخات، ٹائز آف بردرہڈ. جب سے مسلمانوں نے بھائی چارہ چھوڑا ہے کیا ہو گئے ہیں؟ بیچارے ہو گئے ہیں نا. بالکل یہ تو ہوگا ہی، اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. ساری اسٹرینتھ مسلمانوں کی یونٹی کے اندر ہے، اتحاد کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہ کرایا کہ انصار اور مہاجرین کا آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کیا. یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے. کوئی اگر انصار مر جاتا تھا تو مہاجر اس کی جائیداد میں سے حصہ پاتا تھا، اور مہاجروں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ انصار کچھ پاتے. بہرحال جو بھی مہاجروں کے پاس بھی ہوتا تھا تو انصار اس میں سے حصہ پایا کرتے تھے. یہ جنگ بدر تک حکم قائم رہا. پھر سورہ انفال آیت نمبر 33 میں یہ جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ نہیں، اولو الارحام جو ہیں وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، وہی حقدار ہیں. اس مواخات کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی تھے اور سعد بن ربیع انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا.
انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں میں سب سے مالدار ہوں، میرا مال آپ 2 حصوں میں بانٹ لیجئے۔ آپ امیجن کیجئے کہ کوئی، چلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہاری بنگلہ دیش سے آئے ہوئے یا کوئی افغانی آ جائے اس طرح سے، ہم کو تو آج یہ بھی نہیں برداشت کے فٹ پاتھوں پر رہے، ہم کہتے ہیں نا کہ افغانی دیکھا آ گئے ہیں ہمارے ملک میں، دیکھا یہ بہاری آ گئے ہمارے ملک میں، آخر مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن نہیں، یہ قومیت نے ایسی گرفت مضبوط کی ہے ہمارے ذہنوں پر کہ مسلمانوں کی وحدانیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اب جو جغرافیکل ٹیریٹریز ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بن گئی ہیں۔ پاکستان میں صرف کون رہے گا جو پاکستانی ہے، اپنا مسلمان بھائی اگر آ گیا مصیبت کا مارا تو اس کو برداشت کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ امیجن کیجئے ایسی چیز کو، جب تک انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی افغانی آئے اور آپ اس کو آفر کریں کہ میرا یہ سامان ہے، یہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو اور آدھا میں لے لیتا ہوں، کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو فرق ہے۔ اسی لیے اسلام نے ترقی کی تھی اس زمانے میں، اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ آج یوں گرا پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اس لیے کہ ہماری لائلٹیز نہیں رہی ہیں اسلام کے ساتھ۔ ہماری لائلٹیز اگر وطن کے ساتھ بھی آج ہو جائیں تو بڑی بات ہے، بلکہ مسلمان تو اتنے بے توفیق ہو گئے کہ اپنے وطن سے بھی لائلٹی اب ان کی کم ہی رہ گئی ہے۔ تو آپ یہ امیجن کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، آدھا اس میں سے آپ لے لیجئے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات کہی جو سوچ کر حیرت ہوتی ہے، کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے۔ اس وقت تک پردے کے احکامات تو نہیں آئے تھے، نہ پردے کے احکامات تھے، نہ سورہ نور اور نہ سورہ احزاب، تو وہ وہی ایک معاشرہ تھا جو کہ چلا چلا آ رہا تھا۔ جو آپ کو پسند ہو مجھے بتا دیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر آپ اس سے شادی کر لیں، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر بسا ہوا نہ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ قوت بازو، محنت، احسان کو انہوں نے احسان مانا، کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، اور ہوتے ہوتے وہ مہاجرین میں سے بھی امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا، ان کے قافلوں کا اور ان کی دولت کا حال یہ تھا کہ جب ان کا قافلہ مدینے میں داخل ہوتا تو مدینے کی زمین ہلنے لگتی، اتنا ہیوج ان کا قافلہ ہوا کرتا تھا، مال سے لدا ہوا۔ مہاجرین نے کوئی توقع نہیں رکھی، کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی انصار سے کہ وہ خاص کوئی پریویلیجز ان کو دیں گے، یا یہ کہ مہاجرین کوئی بہتر طرز زندگی، کسی بہتر لائف سٹائل یا کوئی جاب اپرچونٹیز کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، بلکہ وہ تو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ اعلان کروا دیتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اور زمین پہ رہنے والے بھی لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو کہ ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو یہ ان کی اپنی نیت کا اجر اللہ نے ان کو دیا۔ پیسے کے لیے یا پوزیشن کے لیے یا نوکریوں کے لیے اگر وہ ہجرت کرتے تو یہ برکت ہمیں نظر نہ آتی۔ اور انصار نے بھی بڑھ چڑھ کر ایثار کیا، اور مہاجرین نے بھی بھرپور کوشش کی کہ وہ کہیں ان پر بوجھ نہ بننے پائیں، کسی قسم کا زیادہ پریشر نہ ڈالیں، مل جل کر ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ بات بالکل سمپل ہے کہ اگر دلوں میں گنجائش ہو تو زمین میں گنجائش نکل آتی ہے، اور اگر دل میں گنجائش نہ ہو تو ہزاروں مربع میل زمین بھی آپ کے پاس ہو، میدانوں کے میدان آپ کے خالی پڑے ہوں، آپ قبول نہیں کرنا چاہتے دوسرے کو، علاقہ نہیں پورا پڑتا۔ تو یہ ایک مثالی رشتہ ہم دیکھتے ہیں وجود میں آیا مہاجرین اور انصار کا۔ دوسرا جو آپ نے کام کیا، دوسری جو آپ نے اصلاح کی، وہ یہ کہ یہود کے جو 3 قبائل وہاں پہ آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ آپ نے پیکٹ قائم کر لیا، معاہدہ کیا، اور اس کے ذریعے سے مدینے کے اندر ایک پیس قائم ہو گیا۔ اس کی شکلیں بہت ساری ہیں جو مدینے کے یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا تھا، کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ۔ اب اس سے ہوا یہ کہ اندر داخلی امن جب قائم ہو گیا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اندر اگر امن ہو تو اصل مضبوطی قوموں کی یہی ہوتی ہے۔ اگر اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں یا آپس میں اختلاف اور انتشار ہو تو پھر باہر کا دشمن بہت آسانی کے ساتھ قابو پا سکتا ہے۔ اسی اتحاد کو مزید موقت کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کام جو کیا گیا وہ ایک سینٹرل جگہ کی تعمیر۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔